الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کے صلاۃ والسلام عرض کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے عزیز دوستو، شرکائے محفل اور فیس بک کے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارا درس حدیث کا آج کا درس پچھلی مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا اور یاد بھی ہوگا آپ کو کہ ہم نے باب الایمان یعنی کتاب الایمان جو ہے مشکوات شریف سے ہم نے مکمل کر لی تھی، اور دوسرا جو اس مشکوات شریف کی کتاب ہے کتاب الکبائر والنفاق، اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم کتاب الایمان کو مکمل کر چکے ہیں، لہٰذا ایمانیات سے متعلق جو کتاب الایمان میں کچھ اجزاء فرمائے گئے ہیں اس کو ہم ترتیب وار شروع کریں، کیونکہ بہت سارے دروس ہمارے ایسے ہوئے ہیں جس میں فیس بک لائیو ہم نہیں تھے، ہم صرف اپنی محفل میں اس کو ہم نے سنا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کو تو اس کے بارے میں معلومات ہوئی، احادیث جو تلاوت ہوئی وہ بھی آپ نے سنی، اس کے نکات کو بھی آپ نے سنا، اس کے جو مسائل تھے ان کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن اس کے اندر سے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ مین جو اس کے ٹاپک ہیں نا ان کو ہم جو ہے احادیث کے جو اجزاء ہیں ان موضوعات سے متعلق جو اہم موضوعات ہیں اس کو ہم ترتیب وار بیان کر لیں، پھر اس کے بعد میں ہم کتاب الکبائر والنفاق کی جانب جائیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کتاب الایمان ہے، مشکوات شریف کا پہلی کتاب یا پہلا باب سمجھ لیں۔ تو اب اس کتاب الایمان میں ظاہری بات ہے کہ ایمانیات کا ذکر ہم نے ہر حدیث میں پڑھا ہے۔ اس کو باب الایمان جو کہا گیا ہے، یہ جو باب مرتب فرمایا آپ نے ان احادیث کو اکٹھا فرما لیا کہ جو احادیث ایمان سے متعلق ہیں صاحب مشکوات نے ان کو باب الایمان میں اکٹھا کر دیا۔ اب چونکہ باب الایمان تو ہم کتاب الایمان مکمل کر چکے، یہ باب ہمارا مکمل ہو گیا، اس کتاب کے اختتام پر ہم جو مخصوص نکات ایمان سے متعلق ہیں اس کو ہم ضرور ذکر کر لیں، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے اندر جو ایمان کی بنیاد ہے، جس پر ایمان کا سارا دار و مدار ہے، ویسے تو آپ کو معلوم ہے، میں اس میں اگر تلاوت کروں جو ہم حدیث جبریل بہت پہلے ہم پڑھ چکے، تقریباً کوئی 16 ماہ سے بھی شاید زائد ہو گئے ہیں، یا تقریباً 16 ماہ پہلے ہم حدیث جبریل پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان سے متعلق جو موضوعات موجود ہیں اس میں سے میں آج مرکزی موضوع پر گفتگو کروں گا، اور وہ ہے توحید کا موضوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ کیونکہ معاشرے میں توحید سے متعلق بہت زیادہ فقدان ہے علم کا، لوگ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، عمومی طور پر لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ بس ہمارے ہاں معاشرے میں عموماً یہ رائج ہے کہ بچپن میں بچے کو کلمہ سکھا دیا جاتا ہے، پھر بڑے ہوتا ہے تھوڑا تو 6 کلمے پڑھ لیتا ہے، اور پھر پوری زندگی اس بچے کو وہ بڑا بھی ہو جائے پھر بوڑھا بھی ہو جائے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ توحید ہے کیا۔
اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. تو یہ چیزیں نہ تو اسٹیجز پہ ذکر کی جاتی ہیں محافل کے، نہ کوئی بہت زیادہ ان کا کہیں تذکرہ پایا جاتا ہے. بس یہ چیزیں کتابوں میں بھی خال خال ہی ملتی ہیں. زیادہ اس کا جو رائج ہے نا، یہ جو زیادہ اس کو بیان کرنے کا، اس کے باریک نکتے، اس کی سارے معاملات وہ بیان کرنا، یہ صوفیوں کا کام ہے. اور صوفیاء کے ہاں آج بھی پایا جاتا ہے، جو سچے صوفی ہیں وہ اپنے سالک کو سب سے پہلے جو چیز سکھاتے نا وہ توحید ہے. اور یہی ترتیب ہے دین کی. ایمان کے بعد پھر اسلام ہے، یوں سمجھ لیں. ایمان، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے نا، آپ کو میں نے بتا رکھا ہے نا، یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا جی. تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان اسلام. لیکن یہ نماز سے لے کر اور حج تک، یہ اور اس کے ساتھ ایمان بھی، یہ سارا اسلام تو ہے. لیکن اس سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر. اور ایمان کا دار و مدار 2 اہم چیزوں پر، توحید اور رسالت پر ہے. گو کہ اس کی جزیات یعنی کہ اس کے اجزاء توحید کے اور بھی ہیں، اور ایمانیات کے اور بھی اجزاء ہیں، یعنی ایمان کے اجزاء اور بھی ہیں، جن میں سے ایک مین جو ہے، اگر آپ کہیں ایمان کے 2 ستون کہیں تو ایک توحید اور ایک رسالت. لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے حدیث جبریل اگر تلاوت کریں تو درود پاک پڑھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بندے کی شکل میں آ کے، یہ سارا آپ نے سن رکھا ہے، عرض کیا، قالا فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے ایمان سے متعلق خبر دیجئے، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، قالا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو انہوں نے کہا، قالا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. اب اس ایمان کے اندر تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی فرشتوں پر، پھر کتابوں پر، پھر رسولوں پر ایمان. لیکن آج ہم جس جز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، میں نے کیا بتایا آپ کو، وہ کیا ہے؟ توحید. توحید بنیاد ہے ایمان کی. ابھی ہم نہیں، مجھے معلوم یہ سبق کب مکمل ہوگا، آج ہم مکمل کر لیں گے، اگلی مرتبہ کریں گے یا اس سے اگلی مرتبہ. لیکن توحید کا سبق مکمل کرنے کے بعد پھر ہم شرک کو بھی پہچانیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب توحید اور شرک باہم جو ہیں ہم ان کا بتائیں گے، بھی توحید میں اس طرح ہوتا ہے، شرک میں ایسے ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سارے ابہام جو توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اس گئے گزرے وقت میں جب توحید کا کوئی نام نہیں لیتا، صفات رسالت کو کوئی بیان نہیں کرتا، شعر گوئی پر تو زور ہے، شعر گوئی پر زور ہے، ان چیزوں پر جو لوگوں کی سماعتوں کو بھلی لگتی ہیں، ان خطابات پر تو زور ہے. لیکن توحید و رسالت کے بارے میں تو میرا خیال ہے، میں نے تو کوئی مجلس ابھی تک نہیں دیکھی کہ جہاں جس کو منعقد ہی اسی لیے کیا گیا ہو کہ یہاں پہ آج توحید بتائی جائے گی، آج یہاں پہ ہم رسول کی صفات کو بیان کریں گے، رسالت کے جو آداب ہیں، جو رسالت کے تقاضے ہیں، جو چیزیں رسالت کے بارے میں کہنا حرام ہیں، جو چیزیں رسالت کا آداب ہیں، وہ ہم سکھائیں گے. میں نے ایسی ابھی تو کوئی مجلس نہیں دیکھی. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نے باب الایمان کو، کتاب الایمان کو، مشکوٰۃ شریف کی مکمل کر لیا ہے، تو ہم توحید کا ذکر کر لیں، پھر جب وہ مکمل کر لیں پھر شرک کا ذکر کر لیں، تاکہ پھر توحید کی ہمیں مزید پہچان ہو جائے، اور توحید سیکھنے سے شرک کی پہچان ہو جائے، تاکہ اس معاملے میں جو ابہام پیدا کیے گئے ہیں وہ ابہام ختم ہو جائیں. کیونکہ ہم اسلام کی توحید کو بیان کریں گے، ہم کسی کی بنائی ہوئی توحید کو نہیں، بلکہ اسلام کی توحید کو بیان کریں گے، اور اسلام نے جو رسالت کے آداب سکھائے اس کو بیان کریں گے. تو ایمانیات کے جو تقاضے ہیں اس میں سے پہلا تقاضا توحید ہے، آج ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اجزائے حدیث میں سے جز یہاں پر جو موجود ہیں ان کو ہم پڑھ لیں.
اور اسی کے تحت ہم اس کو بیان کریں، کیونکہ ہماری محفل درس حدیث کی محفل ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی خبر دیجئے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا۔ اب اس میں جو توحید کا جز پہلا آ گیا وہ کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمہ جو ہے اسے ہم معاشرے میں جو لفظ رائج ہے، ہم اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے اسکول میں بھی پڑھا ہوگا، مدرسے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ۔ اصل میں کلمہ طیبہ کہنے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کلمہ خود پاک ہے، دوسرے کہ یہ جو اسے پڑھ لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی کلمے میں سے ہم توحید پڑھیں گے، اسی کلمے سے ہم توحید پڑھیں گے۔ وہ توحید کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد، جو یہ گواہی دے، کیا؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو اگر آسان کر لیں تو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کو عربی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی الہ نہیں، الہ۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو، جو عبادت کے لائق ہو۔ تو اب اسی میں سے ہم توحید پڑھیں گے، کیسے؟ کہ وہ اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے، الوہیت کی توحید، اسے ہم کیا کہیں گے؟ الوہیت کی توحید۔ اب اس الوہیت کی توحید کی بات کو لے کر ہی ہم آگے چلتے ہیں۔ جملہ عبادات، جملہ عبادات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جملہ عبادات جتنی بھی ہیں، عبادت بدنی بھی ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت، آپ کے جسم کی عبادت۔ اسی طرح سے دوسری عبادت مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، یہ کیا ہو گئی؟ مالی عبادت۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مالی ہو، جانی ہو، جیسی بھی قسم کی عبادت ہو وہ عبادت وہ ہے صرف اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے، جو اپنی ذات میں اکیلا اسی کا حقدار ہے، اکیلا ہما قسم کی عبادتوں کا حقدار اللہ تعالی ہے، اس کا یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اگر ہم اس کو یہ مان لیں کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سمجھ لیں ہم نے الوہیت کی توحید کو مان لیا، الہ ہونے کی، معبود ہونے کی توحید۔ یعنی توحید کے لفظی معنی کیا ہے؟ توحید اکیلا، توحید کے لفظی معنی ہے لغوی معنی، لفظی لغوی معنی ہے اکیلا ہونا۔ کیا ہونا؟ اکیلا ہونا۔ اور اس کے جو لغوی معنی کے ساتھ اس کے جو معنی ہیں، جو معروفی معنی، جو علمی معنی ہیں، ایک معنی ہوتے نا، یعنی لغوی معنی، جیسے لغت عربی میں جو معنی ہو، تو توحید کے معنی ہے اکیلا۔ اور اللہ کی ذات چونکہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی ویسی ذات والا بھی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، ویسی صفات والا بھی کوئی نہیں، تو اس لیے ہم اس سے متعلق جب عقائد کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم ان عقائد کو نام دیتے ہیں عقائد متعلقہ توحید۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی توحید کے میں نے آپ کو سمجھا دی، کیا ہو گئے؟ اکیلا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے بھئی اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں مطلب ایک ہونا، ہم اس معنی کو بھی غلط نہیں کہیں گے، درست ہوگا وہ معنی، اللہ ایک ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن جو زیادہ بہتر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر قرآن پاک میں دیکھیں قل هو اللہ احد،
قل هو اللہ احد، تو اس کے معنی کیا بنیں گے؟ اب بہت سو نے ترجمہ کیا وہ اللہ ایک ہے، لیکن ہم اس ترجمے کو بھی غلط نہیں کہیں گے۔ احد کا جو ترجمہ کیا اصل میں تو یہ واحد کا ترجمہ تھا۔ واحد جو ہے نا، واحد اس کو کہتے ہیں ایک، اردو میں ایک، عربی میں واحد، لیکن یہاں پہ واحد کا لفظ نہیں ہے۔ قل هو اللہ میں کیا لفظ ہے؟ قل هو اللہ احد، ایک کا لفظ یہاں پہ نہیں، یہاں لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا بنے گی؟ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، بے شک آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا۔ یہ جو لفظ ہے نا اکیلا، اس میں معنی کیا ہے؟ کہ اس کی قدرتوں میں، اس کی طاقتوں میں، اس کے الہ ہونے میں، اس کے رب ہونے میں، اس کے اللہ ہونے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ قرآن پاک سے بھی ہم نے بیان کر دیا، قل هو اللہ احد، احد کے معنی ہے اکیلا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور توحید کے معنی ہے، توحید جو ہم لفظ بیان کرتے ہیں، چونکہ اللہ اکیلا لہذا توحید کے معنی ہے اکیلا، ٹھیک ہو گیا۔ اب توحید کا یہ معنی کون سا تھا؟ لغوی معنی۔ کون سا؟ لغوی۔ اور اس کو ہم معنوی توحید بھی کہہ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد معنوی توحید بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ علمی طور پر توحید کے معنی کیا ہیں۔ توحید کے معنی علمی طور پر یہ ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اس کو بغیر کسی کے شرکت کے پاک ماننا، اس کو بغیر کسی شرکت کے ماننا، یہ ہے تحقیقی معنی اور علمی معنی، ٹھیک ہے۔ اگر اس بات کو ہم آگے بڑھائیں تو یہ سمجھ لیں کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو نہ مانیں تو سمجھ لیں ہم توحید پہ قائم ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ باتیں نہیں ہیں، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ جی اللہ تو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر تم کسی کو دیکھنے والا مان لو تو تم توحید کے قائل نہیں، ایسی کوئی باتیں نہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ پھر آپ کو آگے میں سمجھاؤں گا ترتیب وار، ابھی تمہیں بنیادی نقطہ میں سمجھا رہا ہوں کہ توحید کے جو لغوی معنی ہوئے اکیلا، ٹھیک ہے، اور توحید کے علمی اور تحقیقی معنی ہوئے، توحید کے معنی اللہ کی ذات پاک کو اور اس کی صفات کو کسی کی شرکت سے پاک ماننا، یہ ہے توحید کے تحقیقی معنی۔ اور اس کی مزید بات یہ کہ جیسا ہم اللہ کو مانتے ہیں، جیسا ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ہر مسلمان کا ہے نا ایک معاملہ، اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو سارے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں ویسا اللہ کسی دوسرے کو نہ مانے، بس مختصر سی بات جو ان پڑھ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ہم مواحد ہو گئے، توحید ہمارے پاس آ گئی، ہم پہ شرک کا فتویٰ اب کوئی نہیں لگ سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم مزید آگے لے کے چلیں تو توحید کے معنی آپ نے سمجھ لیے، اس کو ہم یہ یاد رکھیں، توحید ذاتی، توحید ذرا بولیں توحید ذاتی، اس کے ساتھ توحید صفاتی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ گو کہ توحید ذاتی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر اس کو ہم تھوڑی سی اس کو کھول کے بیان کریں تو توحید ذاتی کے ساتھ توحید صفاتی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ اگر اپنی ذات میں اکیلا ہے نا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ اپنی ہر صفت میں اکیلا ہے، اس کی صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ذات اس کی ایک ہی ہے اور صفات اس کی لا تعداد ہیں، صفات اس کی لا تعداد ہیں، صفات کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو جو 99 نام پاک آئے ہیں نا، اسماء باری تعالی جل علا، یہ جو نام پاک آئے ہیں 99 حدیث پاک میں، یہ تو وہ صفات ہیں جو مین اس کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، وہ والی صفات ہیں، وگرنہ اس کی صفات اتنی ہیں کہ گنتی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو توحید ذاتی کے ساتھ توحید صفاتی کو ماننا
یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ اپنی ذات میں تو اکیلا ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابھی جو بتا رہا ہوں نا، اس کو سمجھتے آئیں، جب اس کو سمجھ لیں گے اگلے درس پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو سمجھ لیں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک چیز ہوتی ہے حادث۔ کیا چیز؟ حادث۔ ایک ہوتی ہے قدیم۔ کیا چیز؟ قدیم۔ قدیم کا لفظ تو آپ بھی عموماً اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ توحید کے اور رب تعالیٰ کی صفات کے لیے جب بھی قدیم کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے معنی نا کچھ اور ہوں گے، اور جب ہم حادث کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے معنی بھی کچھ اور ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ قدیم جو ہے، قدیم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کی نہ اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا، نہ اس کی صفات کی کوئی ابتدا۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لہٰذا ان کو جب ہم یہ جان لیں گے ان کی ابتدا نہیں ہے تو انہیں کہیں گے کہ یہ صفات قدیم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کائنات میں آپ نے دیکھا ہر چیز یا تو پیدا ہوئی ہے یا بنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا صانع کل مصنوع و یا خالق کل مخلوق، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے جس کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے مرحلہ وار۔ عرش سے نیچے کا عالم جو ہے یہ عالم خلق ہے، اس کے اندر جو بھی چیز ہے نا وہ میرے دوستو تخلیق ہوئی ہے، اور تخلیق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مرحلہ وار ہوتی ہے۔ انسان ہے تو وہ بھی مرحلہ وار ہے، مطلب نطفہ، ٹھیک ہے جی، پھر علقہ، مدغہ، پھر اس کے بعد میں سے ثم خلق فسوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہڈیاں ڈال دی، پھر خلق الزوجین الذکر والانثی، پھر مرد عورت الگ الگ کر دیے۔ لیکن یہ مرحلہ جو تخلیق کا ہے یہ ہے مرحلہ وار، اور وہ جملہ مخلوق کا خالق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا یوں سمجھ لو کہ مخلوق کی پیدائش ہے لیکن خالق کی پیدائش نہیں۔ بات سمجھ لیا؟ تو مخلوق کو کہیں گے حادث۔ حادث کا میں معنی آپ کو بتانا بھول گیا۔ قدیم کے معنی تھے جس کی پیدائش نہ ہو، جس کی ابتدا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی شروع نہ ہو، شروع یوں سمجھ لیں اور آسان کر دو، شروع نہ ہو۔ لیکن جو حادث ہے نا، حادث، حادث اس کو کہتے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھا بعد میں موجود ہوا۔ اب یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اسے کیسے وجود میں لایا؟ وجود میں لایا جو میرا مالک و مولا، اس کے اندر دو مین چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیا؟ ایک عالم ہے عرش سے نیچے کا، یہاں پر چیز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، درخت کی بھی پیدائش ہوتی ہے زمین کے اندر، بیج کے اندر سے نکلتا ہے۔ اس عرش کے نیچے جتنا عالم ہے وہاں پہ ہے پیدائش، اور جو عرش سے اوپر عالم ہے نا وہاں ہے کن، اللہ کا حکم۔ جیسے ہی اللہ حکم فرماتا ہے وہ چیز آنے واحد سے پہلے سیکنڈ کے 100ویں حصے سے پہلے موجود ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ عالم ہے عالم امر کا عالم، یعنی وہاں حکم ہوتا ہے، اور عالم کن بھی کہہ لیں آپ اسے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کو عالمانہ زبان میں یا صوفیانہ زبان میں عالم امر کہتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو بنانا ہے وہاں پر، وہ ہے امر کن کے ذریعے۔ جو عرش سے عالم نیچے ہے وہاں پر جو مخلوق ہے وہ مرحلہ وار پیدا ہوتی ہے، جیسے انسان کی پیدائش، جیسے پودوں کی پیدائش، پہلے بیج تھا، پھر وہ بیج پھوٹا، پھر پودا بنا، پھر درخت بنا، پھر چلتے چلتے جیسے انسان بڑھاپے میں ختم ہوتا ہے وہ درخت بھی ختم ہو گیا، لیکن پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ مخلوق یا وہ امر کن کے ذریعے سے ہے یا وہ تخلیق کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا مصنوع ہے تو اس کو صانع ہے، بنانے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صانع کا تمام مصنوع کا صانع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مخلوق کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمام مصنوع کا صانع اللہ ہے۔
تو مصنوع مخلوق، مصنوع حادث اور ثان قدیم جس کی کوئی ابتدا نہیں. یہاں وہ خالق کل مخلوق ہے، یہاں پر مخلوق حادث، خالق قدیم. ٹھیک ہے جی. وہاں پر وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے، وہ برکت والا رب ہے، وہ میرے دوستو جو ہے تخلیق فرمانے والا ہے. پھر تیسری وہ قسم جو میں نے آپ کو بیان کی، امر کن سے پیدا فرمانے والا. تو جو امر کن سے پیدا ہوئے وہ بھی حادث، اور جس نے پیدا کیا وہ قدیم. تو اللہ تعالیٰ جملہ مخلوق کا ہے خالق. ٹھیک ہے نا. تو لہذا مخلوق ہے حادث اور خالق ہے قدیم. حادث کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا؟ حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں موجود ہوا، چاہے وہ پیدا ہو کے ہوا، امر کن سے ہوا، یا جس طریقے سے بھی اللہ نے اس کو وجود میں لایا، لیکن اللہ نے اس کو بعد میں بنایا. اب یہاں ایک بات قطعی سن لے، اس کے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، حاصل کلام وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اس کی ذات اور اس کی صفات، اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حادث و مخلوق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حادث ہے یعنی پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں ہوا، اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کائنات سمیت، وہ کیا ہے؟ حادث ہے. حادث کے معنی سن لیے، اس کے سن لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہوئی قدیم. قدیم کے معنی پتہ چل گئے. اب اس کی یہ صفت بھی سن لیں کہ چونکہ اس کا شروع کوئی نہیں، قدیم ہے. لیکن اس کو اگر ہم اور واضح کریں تو ہم یہ کہیں گے نہ تو اللہ کی ذات کی کوئی شروع ہے اور نہ اس کا کوئی اخیر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ توحید کے اجزاء میں سے اب یہ ایک اور جز آیا. کیا آ گیا؟ پہلے توحید ذاتی آ گئی، پھر توحید صفاتی آ گئی، پھر اس کے بعد میں اللہ کی ذات و صفات قدیم ہے. یہ مسئلہ آ گیا، توحید ذاتی، صفاتی. اسی کے اندر پھر نقطہ جو میں نے بیان کیا، کیا؟ قدیم. 3 نقطے بیان کر دیے. اور چوتھا نقطہ مخلوق سے متعلق کیا بیان کیا؟ حادث. جب یہ لفظ آپ کے سامنے آئے نا، تو جو میں بتایا ہے نا میں نے پورا، وہ پورے کا پورا آپ کے ذہن میں آ جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب اللہ کی صفات اور اس کی ذات سے متعلق ایک اور توحیدی چیز، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات نہ اس کا شروع ہے، نہ اس کا بولو اخیر ہے. نہ شروع، نہ اخیر، نہ آغاز، نہ انجام، اور نہ میرے دوستو ابتدا، نہ اختتام. بات سمجھ میں آ گیا؟ ان ساری چیزوں سے جو پاک ہے نا، اسی کو اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے سوا کسی میں یہ خصوصیت نہیں کہ اس کی ابتدا نہ ہو. معبودان باطلہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، وہ جھوٹے خدا جو گھڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، مخلوق کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، تو ان کا بھی ابتدا ہے نا. بلکہ اس نے جو ہاتھ بنائے نا، ان ہاتھوں نے ہی اس کو بنا کے اپنا معبود بنا لیا. جاہلیت کی انتہا ہے. رب وہ جس کے نہ شروع، نہ اخیر، نہ ابتدا، نہ اختتام. تو اس کو ہم اگر علم کی زبان میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ازلی و ابدی. کیا کہیں گے؟ ذرا دہرائیں. ازلی و ابدی. ازلی کہیں گے بھئی اللہ کا شروع کوئی نہیں، وہ ازلی ہے. ٹھیک ہے. شروع کوئی نہیں تو کیا ہے؟ ازلی. اخیر کوئی نہیں تو کیا ہے؟ ابدی. ٹھیک ہے نا. ازلی اس کو کہا جاتا ہے جس کا شروع نہ ہو، اور ابدی اس کو کہا جاتا ہے جس کا اختتام نہ ہو. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات قدیم بھی ہیں، حادث و مخلوق بھی نہیں، اور ازلی بھی ہیں، اور بولو ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اسی لیے جلدی سے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے نا. یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے توحید کا، جلدی سے اسی لیے نا اس طرف کوئی آتا نہیں. اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک مزیدار نقطہ بیان کر جاؤں، ذرا درود پاک پڑھے. مزیدار نقطہ یہ ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا.
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کو زیادہ نہیں پتا ہوتا، اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے نا پڑھ لکھ لینے کے بعد خود ساختہ توحید کی الگ الگ شکلیں نظر آ جاتی ہیں. خود ساختہ توحید کی نا، فون بند کر کے بیٹھا کریں، خود ساختہ توحید کی الگ الگ شکلیں نظر آتی ہیں، پھر اسی سے فرقے بنتے ہیں. یہ بنیاد میں نے آپ کو بتا دی. توحید کی الگ الگ شکلیں، اور ان میں بہت زیادہ 90% جو شکلیں ہوتی ہیں نا وہ خود ساختہ ہوتی ہیں. اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تقاضوں سے، اس کی صفات کے تقاضوں سے اس توحید کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. خود ساختہ توحیدیں ہوتی ہیں. اصل توحید یہ ہے اسلامی توحید جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کیا ہو گیا؟ توحید ذاتی، توحید صفاتی. اللہ کی ذات ہے قدیم، قدیم، وہ اس کی ذات و صفات حادث و مخلوق نہیں، اس کی ذات و صفات ہے ازلی. اگلا لفظ آپ بول لیں، ابدی. شاباش. اس کی ذات و صفات ہیں ازلی اور ابدی. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، بنیادی توحید ہو گئی مکمل. ٹھیک ہے، اب ذرا ایک اور چیز پڑھ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو اس کی اور صفات پر فوقیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو اس کی دوسری صفات پر، جو لا تعداد صفات ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس میں وہ زیادہ فوقیت رکھتی ہیں. وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفات ہیں اس کی صفتوں میں سے حیات. کون سی صفت؟ حیات. ٹھیک ہے، حیات. اس کے لیے اسم کون سا استعمال ہوتا ہے؟ حی. حی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ کہے بھئی اللہ کی ہے حیات، حیات تو اس نے ہمیں بھی دی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر اللہ کے لیے حیات ثابت کریں اور پھر اپنے لیے بھی کریں تو شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ میں کہوں گا نہیں ہوتا یہ شرک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیات ہے نا وہ اس کی حیات ذاتی ہے. تیری جو حیات ہے نا وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. پھر اللہ کی جو حیات ہے وہ لا محدود ہے، اس کے کوئی سال مہینے نہیں ہیں. تیری حیات محدود ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی جو حیات ہے ذاتی، تیری عطائی، اس کی لامحدود، تیری محدود. اور اس کی حیات قدیم. اب اگلا لفظ خود بول دو، ہمارے والی حادث. اللہ کی جو حیات ہے وہ قدیم اور ہماری حیات، کتنا فرق ہوا؟ جب میرے دوستو ذاتی، عطائی، محدود اور لامحدود، اور پھر قدیم اور حادث، تین فرق آگے، پھر شرک کہاں رہ گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال اس نقطوں کو، جو لطیف نقطے نا، آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی یہ بنیادی بات سنیں. اس کی جو صفات ہے نا، اس صفات میں کچھ صفتیں ایسی ہیں جس کی اور صفات پر فوقیت ہے. وہ کون سی ہیں؟ حیات. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ کون سا بتایا میں نے؟ حی. یا حیو یا قیوم نہیں پڑھتے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے لیے کون سا اسم ہے؟ ادھر سے یا ہٹا دیں، ادھر سے اگلی دعا صرف کون سا؟ حی. تو وہ ہے حی، حیات. ٹھیک ہے نا جی؟ حیات. اس کے لیے اسم استعمال ہوگا حی. دوسری صفت اس کی ہے صفت قدرت. کون سی صفت؟ صفت قدرت. اب جو اس کی قدرت ہے نا، اس کے لیے یعنی اسم استعمال ہوگا قادر. کون سا؟ قادر. القادر. ٹھیک ہے، الحی، القادر. اب دو صفتیں ہو گئی جو اور صفات پر یعنی فوقیت ہے. تیسری صفت اس کی ہے سننا. کیا؟ سننا. اب اس کا اسم آ تو گیا ہوگا سمجھ میں، سمیع. کیا؟ سمیع. یہ وہ اسم ہے جس کے تحت یہ صفت، اس صفت کا اسم ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ سننے والا ہے. پھر اس کے بعد میں میرے دوستو کلام فرمانا، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کی صفت ہے نا کلام، یہاں پہ چونکہ میں نے آگے گفتگو کرنی ہے
تو میں اس کا ذکر کر دوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ سارا ہی اس کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، قرآن جو ہے اللہ کا کلام، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں کہ جو آپ جس کاغذ پہ قرآن لکھا، جو جس کاغذ پہ لکھا گیا، جو کتابی صورت میں کتاب بن گئی، وہ کتاب نہیں، بلکہ کیا چیز جو اس کا کلام ہے خالص، جو اترا محبوب پہ، بغیر کاغذ کے، بغیر سیاہی کے، بغیر لفظوں کے، بغیر کاغذ کے، بغیر سیاہی کے، بغیر لفظوں کے، بغیر کتابی شکل کے. ہے تو یہ ام الکتاب، نام دیتے ہیں نا کتاب کا. اب یہ اس طرح کی کتاب تھوڑا ہی ہے جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں، اس کا نام ہے ام الکتاب، لیکن یہ کتاب بھی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے اس کی. تو اب یہ سارا ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کی یہ صفت، اور اس کی صفت نہیں ہوتی حادث تو کیا ہوتی ہے؟ قدیم. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی صفت حادث تو نہیں ہوتی. تو کلام فرمانا اس کی صفت، اور کلام ہے اس کا قرآن مجید، اور اس کی صفت ہوتی ہے قدیم. تو وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، بغیر کاغذ کے، بغیر لفظوں کے، بغیر سیاہی کے، وہ کلام بھی ہوا قدیم. اب یہ جو سیاہی جس سے لکھا جاتا ہے نا، یہ سیاہی حادث ہے. بات سمجھ لو، سیاہی حادث، کاغذ حادث، لفظ حادث، لیکن جو ان لفظوں میں چھپا ہے نا، وہ جو اترا محبوب پہ، وہ اللہ کا کلام، وہ کیا ہے؟ قدیم. اس پہ پھر مزید تفصیلی گفتگو کریں گے اگلے انشاءاللہ دروس میں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یوں سمجھ لیں، ہم نے جو کتاب الایمان پڑھی ہے نا، اس کتاب الایمان کا حاصل کلام ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. باب الکبائر والنفاق یہ بعد میں ہم شروع کریں گے، لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں. ایمانی تقاضے اس وقت بیان نہیں کیے جاتے. تو آج بس یہ میرے خیال ہے کچھ شاید اذانیں ہونے والی ہو رہی ہیں، بس یہ جو صفات ہے نا، اس کی جو اور صفات پہ فوقیت رکھتی ہیں، اس کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ اگلے جو توحید سے متعلق درس ہوگا وہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے. تو میں نے کون سا پڑھا آپ کے سامنے ابھی؟ کون سی صفت؟ صفت کلام. صفت کلام سمی تو میں نے پہلے پڑھ لیا. اچھا، اس کے بعد میں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد ہے علم، اس کی صفت علم. اب علم کے ساتھ جو ہے وہ عالم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صفت عالم بھی، علام بھی، علام الغیوب والشہادہ، ٹھیک ہے نا، اس کو چھپے کا اور ظاہر کا علم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو علم ہے، اس کی صفت علم، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ علام الغیوب والشہادہ ہے. اس کے بعد میں پھر اس کی آخری جو فوقیت والی ہے نا، اور صفات پہ فوقیت والی، وہ ہے اس کا ارادہ. ارادہ، اللہ کا ارادہ. اذا اراد اللہ، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ فرماتا ہے. پہلے فرماتا ہے ارادہ، ٹھیک ہے جی، فسبحان الذی ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جو ارادہ ہے نا، اس کا ارادہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارادہ، اس سے پہلے ارادہ اس نے کر لیا، اس کے بعد پھر ظاہر ہوتا کن یا اس کی تخلیق، لیکن اس سے پہلے اس کا بنانے کا ارادہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے پھر چیز کو تخلیق فرماتا ہے. تو لہٰذا اس کی صفت ارادہ جو ہے یہ بھی اور صفتوں سے فوقیت رکھتی ہے. لہٰذا جملہ صفات سے صفت حیات، صفت قدرت، صفت سننا یعنی سمیع ہونا، پھر بصیر ہونا، ہاں دیکھنا، دیکھنا یعنی اس کا بصیر ہونا، انہ هو السمیع البصیر، دیکھنا، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ، یہ اس کی صفات ہیں، اور اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں. کیا؟ اب یہ بھی نقطہ ذہن میں رہ جائے، جیسے پچھلے رہے ہیں نا آپ کے صفات ذاتیہ. تو اب ہم خلاصہ اکٹھا کر لیں جو آج ہم نے پڑھ لیا. اب باقی سبق انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے توحید سے متعلق. سب سے پہلے توحید ذاتی، دوسرا ہم نے کیا پڑھا؟ توحید صفاتی. تیسرا پڑھا ہم نے قدیم. چوتھے پڑھا اللہ کی جو صفات و ذات ہے حادث نہیں، ٹھیک ہے. پانچواں کیا پڑھا؟ ازلی. ازلی و ابدی اکٹھا بھی کہہ لیں تب بھی صحیح ہے، لیکن اس کو ایک اور شمال کر رہے تو ازلی اور ابدی. اور اس کے بعد پڑھی ہم نے اس کی صفات ذاتیہ.
یہاں تک ہم نے توحید کے درس کو مکمل کیا ہے کتاب الایمان کے تحت ہی، مشکوات شریف کی کتاب الایمان کے خلاصے میں ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں فیس بک کے ناظرین بھی اور آپ لوگ بھی اگلے درس میں ضرور شرکت کریں گے تاکہ آپ کو یہ صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ مجھے امید تو ہے کہ ابھی کئی درس تک یہ سلسلہ چلے گا، اور یاد رکھیں اس کو سمجھنا تمام ضروریات دین کی چیزوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس پر ایمان کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر دین تو کیا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان کو اپنی زندگی کا محاصل سمجھ کے نا، بھئی پوری زندگی کے درسوں کا جو حاصل ہے نا وہ یہ توحید اور رسالت اور یہ ایمانیات کا جو ہے نا دروس ہیں۔ تو اس لیے تمام دوست اس میں ناغہ نہ کریں، فیس بک والے یا آپ لوگ، تو اس کو جو ہے انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بھی باقی چیزیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کما حقہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنے ایمان و اعتقاد کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔